الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 35 اسباق ہیں۔ بیعت ہوتے وقت سالک کو جو بتایا جاتا ہے وہ معمولات ہوتے ہیں۔ معمولات الگ چیز ہے، اسباق الگ چیز ہیں۔ تو وہ جو 5 معمولات بتائے جاتے ہیں اس میں ایک سبق ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، مراقبہ کہتے ہیں۔ باقی معمولات ورد و وظائف ہیں۔ تو ورد و وظائف تو ساری عمر وہی رہتے ہیں، البتہ جو مراقبہ ہے اس کا سبق بدلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی چھت پر چڑھنے کے لیے 35 سیڑھیاں ہوں تو جو آدمی 35 سیڑھیاں چڑھ جائے گا چھت پہ چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی 35 سیڑھیوں کو باقاعدہ ڈیفائن کر دیا، کھول کے بتا دیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ 16 سبق کہلاتے تھے، 16 سبق کہلاتے تھے، یعنی 16 سیڑھیاں تھیں تو فاصلے درمیان میں زیادہ تھے۔ چھت تو وہی تھی، پہنچتے تو وہی تھے، مگر سالک کے لیے ذرا چڑھنا دشوار ہوتا تھا چونکہ فاصلہ زیادہ ہوتا تھا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 16 سبق تو ویسے ہی رہے، ان کے اوپر کے جو اسباق تھے ان کو بھی باقاعدہ ترتیب دے کر دائرہ لا تعین تک 35 اسباق بنا دیے۔ تو یہ 35 اسباق سلیبس ہے گویا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا۔ جب سالک بیعت ہوتا ہے تو اس کو پہلا سبق ملتا ہے، اس لیے شیخ سالک کے لطیفہ قلب پر دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ہر چیز کو کہیں نہ کہیں اوپر جا کر نسبت ملتی ہے۔ اس سلسلے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، ہر چیز کا اوپر کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بات سمجھائی کہ بھئی کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بہن سے زنا کرے؟ نہیں، بیوی سے نہیں، بیٹی سے نہیں، ماں سے نہیں۔ فرمایا بھئی جیسے تمہیں یہ اچھی چیز نہیں لگتی تو اور لوگوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تم جس سے زنا کرو گے یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ پہلے نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی تو اب دلیل ایسی دی کہ مطمئن تو ہو گئے وہ، مگر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک کام اور فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ حسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کے بعد خواہش ہی ختم ہو گئی، جتنی نفرت مجھے اس گناہ سے تھی کسی گناہ سے اتنی نفرت نہیں تھی۔ اب
ہم تو اس حدیث مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن مشائخ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سلبی توجہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنا جذبات میں بھرا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا، اس کو پتہ نہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی ٹیمپٹیشن ایسی تھی کہ اس کو روکنا مشکل تھا، اور ابھی آ کے اجازت مانگ رہے ہیں اور ان الفاظ کے بعد کہتے ہیں کہ سرے سے خواہش ہی ختم ہو گئی۔ تو اصل میں وہ ایک فیض تھا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے ذریعے سے اس کے سینے میں اتر گیا۔ اسی لیے یہ جو انتقال فیض ہے نا، اس کے لیے کئی مرتبہ یہ جو اتصال ہوتا ہے جسم کا، یہ بھی اہم ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے بہت سارے لوگوں کو نسبت دینے کے لیے ہمیشہ ان کو سینے سے لگایا، اور خود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو جبریل علیہ السلام نے آ کے شروع میں تو یہی کہا تھا اقرا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو لکھا پڑھا نہیں ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فاخذنی، جبریل علیہ السلام نے پکڑ لیا، فغتنی، اور خوب دبایا، حتی بلغ من الجہد، فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، اتنے زور سے دبایا۔ اب جبریل علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کو اتنا زور سے گلے سے لگا کے دبانا، یہ ابس فعل تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام تو وہ ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تو گویا حکم خدا تھا ان کو، انہوں نے ایسا کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ تین دفعہ جب کیا تو نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ جو ایک مناسبت تھی وہ کامل ہو گئی۔ تو یہ انتقال فیض ہوتا ہے۔ اس لیے جو حدیث جبریل ہے اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، کالے بال تھے اور سفید رنگ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب آ کر بیٹھ گئے، رکبتن الی رکبتئی، کہ یہ جو گھٹنے تھے یہ نبی علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ بھی بتائیں، کوئی بندہ بھی سوال پوچھنے آئے تو کیا طریقہ ہے پوچھنے کا؟ استاد کے سامنے پیچھے ہٹ کے بیٹھتا ہے؟ اتنا قریب آ کر بیٹھنا کہ گھٹنے سے گھٹنا ملے، یہ تو عام دستور نہیں ہے، کوئی بھی استاد کے اتنا تو قریب نہیں ہوتا، مگر نہیں، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے پھر سوال پوچھے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ تو یہ جو اتصال ہے اس کو فیض کے ٹرانسفر ہونے میں ایک دخل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جب دعا دی تو اللہ رب العزت نے ان کے سینے سے اس کی خواہش کو ہی سلب فرما دیا، خواہش ہی ختم ہو گئی۔ اس عاجز کو بخارا میں جانے کا موقع ملا تو وہاں کے ایک بڑے شیخ تھے، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین، لیکن ان کا نام نقش بند کے طور پہ مشہور ہو گیا۔ ہمارا سلسلہ اس سے پہلے صدیقیہ سلسلہ کہلاتا تھا، سیدنا صدیق کلانوں سے چلا تھا تو صدیقیہ سلسلہ کہلاتا تھا، مگر اس کے بعد نام ہی مشہور ہو گیا نقش بند۔ تو اس کو نقش بند کیوں کہتے ہیں؟ بعض کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ جی وہ کپڑے کے اوپر پرنٹ کرتے تھے جیسے آج کل پھول بوٹے ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے تو مشینیں ہیں، اس زمانے میں ٹھپے ہوتے تھے تو وہ رنگ کے ٹھپے لگاتے رہتے تھے، تو وہ اس کی وجہ سے ان کو نقش بند کہا گیا، کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب ان سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب اور دیا، وہ فرمانے لگے کہ ایسے نہیں تھا، بلکہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس میں جلالہ اللہ اس کی شکل بنایا کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو الف، لام،
لام اور ہا، یہ اللہ کا جو نام ہے اس کی شکل بن جاتی ہے اس طرح. تو وہ اس طرح شکل بنا کر اپنا ہاتھ سالک کے قلب کے اوپر رکھ کے پھر اس کو توجہ دیتے تھے. اللہ زور سے کہتے تھے کانا ینکشو اسم اللہ علی قلوب السالکین. تو سالک کو محسوس ہوتا تھا میرے دل پر اللہ کا نام لکھ دیا کسی نے، اس لیے ان کا نام نقش بند پڑ گیا کہ وہ اللہ کے نام کا نقش دل میں بند کر دیا کرتے تھے. اس لیے یہ سلسلہ نقش بندیہ مشہور ہو گیا. اور یہ جو اللہ کا لفظ کہا جاتا ہے نا، اس میں توجہ ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر آ گیا، تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس نے آ کے تلوار اتار لی اور اپنے ہاتھ میں لی، چاہتا تھا کہ میں وار کروں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہ پوچھتا ہے میں یمنعک منی، بھئی آپ کو کون مجھ سے بتا سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اللہ. یہ اسم ذات اللہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے. اس کافر کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی. اب یہ بات کہنی تو آسان ہے لیکن ذرا سوچیں تو صحیح نا کہ اس لفظ نے اس کی کیفیت کو بدل کے کیسے رکھ دیا. اتنا اس کے اوپر اثر ہوا کہ کہاں وہ وار کرنا چاہتا ہے اور کہاں تلوار ہی ہاتھ سے چھوٹ گئی. اور جب چھوٹ گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا. یہ تو اس واقعے میں کہیں نہیں لکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لینے کے لیے ان کے ساتھ ڈھینگا مشتی ہوئی، نہیں، بالکل نہیں. وہ گر گئی ہے ان کے ہاتھ سے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پھر یہی پوچھا میں یمنعک منی، اب بتا تجھے کون بچائے گا. پھر وہ معافیاں مانگنے لگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا اور بالآخر وہ بندہ مسلمان بھی ہو گیا. تو اللہ کے لفظ سے دوسرے کے دل پہ اثر کا ہونا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ہمارے مشائخ اس سلسلے میں جو کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اوپر اس کا ثبوت ہوتا ہے. اس لیے مشائخ بیعت ہونے والے بندوں کو ان کے لطیفے کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور قلب پہ اسی طرح انگلی رکھ کر اللہ کہتے ہیں 3 مرتبہ. اور اس اللہ کے لفظ کہنے سے اس جگہ پر گویا ایک فیض کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جس دل پر یہ انگلی رکھی گئی اس دل کو کلمے کے بغیر موت نہیں آ سکتی. یہ بات فرماتے تھے. ایک دفعہ اس عاجز نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت میں کم عمر ہوں، کم علم ہوں، مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پوچھ لیا کروں. مان لگے ہاں پوچھو. تو اس عاجز نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کتاب میں پڑھا ہے لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے اور مشائخ کی زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکلتی. پوری دنیا کا دستور ہے کہ مدعی کو پکڑتے ہیں، تصوف کی دنیا کا دستور دائی کو پکڑتے ہیں. تم نے دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے تصوف کی دنیا میں دعویٰ نہیں کسی کا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی میں بڑا ہو گیا ہوں، میں سنور گیا ہوں، میں اچھا ہو گیا ہوں. نہیں، جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا جھکے گا، وہ سب سے کم اپنے آپ کو سمجھے گا. مشائخ کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ 5 حضرات جا رہے تھے آگے پیچھے سفر پہ، تو ایک بندہ چاہتا تھا کہ میں ان میں سے کسی سے دعا کرواؤں. تو اس نے پہلے کو دیکھا، چہرہ منور، متبع سنت، ذکر اذکار کا نور. تو اس نے ملاقات کر کے کہا جی پلیز آپ میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے بھائی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں نا وہ بڑے ہیں، ان سے کروانا.
تو وہ انتظار میں کھڑا ہو گیا. دوسرے آ گئے, پھر اس نے ان سے بھی یہی کہا. وہ کہنے لگے بھائی جو بڑے ہیں نا وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں. پھر تیسرے آ گئے, ان سے بھی یہی کہا. اس نے بھائی جو بڑے ہیں وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں. پھر چوتھے, انہوں نے بھی یہ جواب دیا, حتیٰ کہ وہ انتظار میں رہا کہ میں اب ان کے سب سے بڑے جو آخر میں آ رہے ہیں ان سے دعا کروا رہا ہوں. جب وہ آخر والے آئے اس نے کہا جی آپ سب سے بڑے ہیں دعا کریں. اوہو, بڑے تو آگے نکل گئے بھائی سارے. تو تصوف کی دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا. جو چھوٹا سمجھے گا وہی بڑا ہوگا, اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اللہ کی نظر میں وہی چھوٹا ہوگا. اس لیے اس تصوف کی دنیا میں کوئی بات ایسی کر نہیں سکتا. تو میں نے اس وقت یہ بات پیش کی کہ حضرت مشائخ کی زبان سے کوئی ایسی بات تو کبھی نہیں نکلتی, مگر حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کر دی تو کوئی حکمت ہوگی, کوئی حقیقت ہوگی. حضرت مان لگے ہاں تم نے اچھا سوال پوچھا ہے, اور پھر فرمانے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب شیخ قلب پر انگلی رکھ کر اللہ کہتا ہے تو فیض کی کچھ مقدار اسی وقت اس کے دل ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ اس کو محسوس اسی وقت کرے یا نہ کرے, لیکن ایک فیض ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی اپنی محنت تو کوئی نہیں ہوتی, وہ تو ابھی آ کے بیت ہوا تھا, اس نے کہاں محنت کی, مگر وہ شیخ کی توجہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو فرمانے لگے کہ یہ تبدیلی عام حالات میں تو تھوڑی نظر آتی ہے, لیکن سالک پھر اس کو ذکر کے ذریعے بڑھاتا ہے, وہ نور چمکاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ شیخ کی انگلی رکھنے سے 0 واٹ کا بلب تو روشن ہو ہی جاتا ہے. یہ سب سے چھوٹا بلب ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں رات کو جب سونے لگتے ہیں تو 0 واٹ کا بلب آن کر دیتے ہیں, وہ سب سے چھوٹی روشنی اسی کی ہوتی ہے, مگر روشنی تو ہوتی ہے. تو وہ 0 واٹ کا بلب تو روشن ہو ہی جاتا ہے. اب وہ جتنی محنت کرتا جائے گا واٹیج بڑھتی جائے گی, 20 واٹ 25 واٹ 40 100 200 500 ماشاءاللہ بڑھتا جائے گا. فرض کرو کہ وہ محنت نہیں کرتا, اس کو نہیں بڑھاتا, تو فرمایا کہ پھر ظاہرہ تو غفلت کی زندگی ہے, مگر وہ جو 0 واٹ کا بلب تھا وہ روشن ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ موت کے وقت ایک ایسی کیفیت آتی ہے جب انسان عالم دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, عالم برزخ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اس دنیا سے برزخ کی طرف جاتا ہے نا, تو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ وہ اس دنیا میں ابھی ہوتا ہے, آخری سانس ہوتے ہیں, مگر اس کو آگے کے مکانات اور آگے کی چیزیں بھی دکھانی شروع کر دی جاتی ہیں. یہی تو وجہ تھی کہ فرعون نے جب آخری لمحے پر وہ کچھ دیکھا تھا تو کیا کہا تھا, آمنت برب موسیٰ. اس کا مطلب ہے کہ اس نے آگے کے نظارے بھی دیکھ لیے تھے اور ابھی اسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یاد بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے سے منقطع پوری طرح نہیں ہوئے تھے اور آگے پوری طرح ابھی گئے نہیں تھے. یہ درمیان کا ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ کیفیت آتی ہے نا, تو وہ سالک جو بیت ہونے کے بعد اگرچہ غفلت کی زندگی گزارتا رہا تھا, مگر آگے کی منزلیں دیکھ کے وہ جو 0 واٹ کا بلب ہوتا ہے وہ بھی اس کو روشنی مہیا کرتا ہے اور بندے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اس کی برکت سے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے, تو کلمے پہ موت آ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیر. تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس قلب پر یہ انگلی رکھ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی. اور واقعی ایسے تھا. بلکہ حضرت کے حالات زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک علاقے کا غیر مقلد تھا اور بہت ہی زیادہ بحث مباحثہ کرنے والا بندہ تھا. اتنا متشدد تھا کہ عام لوگوں سے تو سلام ہی نہیں کرتا تھا. یہ بھی مشرک ہے, یہ بھی بدعتی ہے, یہ بھی مشرک ہے, اس طرح کا تھا. اب اللہ کی شان کہ وہ
گاؤں سے آ رہا تھا اور حضرت خواجہ فضل کرشن رحمۃ اللہ اس کے گاؤں میں جا رہے تھے، تو اچانک کھیت کے درمیان جو چھوٹی سی پگڈنڈی ہوتی ہے نا، ادھر سے وہ آ رہا تھا، ادھر سے آپ جا رہے تھے، ایک دوسرے پر نظر پڑی. اب دونوں طرف کھیت تھے، وہ پیچھے ہٹ کے جا بھی نہیں سکتا تھا اور حضرت آگے چلے آ رہے تھے. تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو سلام نہ کروں، چونکہ یہ تو پیر آدمی ہے، بدعتی ہے. لہذا اس نے ایک ڈھنگ نکالا کہ قریب آتے ہی بجائے اس کے کہ حضرت گفتگو کرتے، سلام کرتے، اس نے آتی کا آپ کو پتہ ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، کہ بھئی اسی بات کے دوران ہی یہ ادھر نکل جائیں گے، مجھے سلام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور میں آگے چلا جاؤں گا. تو قریب آتے ہی اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں حج پہ جا رہا ہوں. اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب پیر ہوتا ہے، جب مرید ہوتا ہے 420 تو پیر ہوتا ہے 840. تو اللہ والے بھی ماشاءاللہ دانا ہوتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ نے سنا ہے، تو قریب تو تھا ہی صحیح. حضرت نے اس کے قلب پر انگلی لگا کر یہ کہا اچھا وہاں جاتے ہوئے یہاں اللہ اللہ کرتے جانا. جا. وہ ادھر چلا گیا، حضرت آگے چلے گئے. لیکن وہ شخص حج کر کے واپس آیا، حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ آپ نے کیا آگ لگا دی، پورے حج کے دوران مجھے قرار نہیں آیا. اس نے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا اور اس کے بعد اس کی زندگی بھی بن گئی اور وہ تہجد گزار بن گیا اپنے وقت. صرف قلب پر چلتے چلتے انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہہ دی. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو جب سالک کا پہلا سبق شروع ہو جاتا ہے تو اب اس کے اپنے ذمے جتنی محنت کرے، جتنا گڑ اتنا میٹھا. اور یہ محنت دو طرح سے ہوتی ہے، گناہوں سے بچے تو یہ بھی محنت ہے، ذکر، مراقبہ، اتباع سنت، نفلی عبادات، توجہ اللہ کی طرف، دعا مانگنا اللہ سے، نیک محفلوں میں جانا، شیخ سے، یہ بھی ایک محنت ہے. تو یہ دونوں محنتیں کرنے سے پھر انسان کے یہ جو قلب کی روشنی ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور حتیٰ کہ دل روشن ہو جاتا ہے اور پھر دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. مراقبے کا طریقہ ہمارے مشائخ یہی سمجھاتے ہیں کہ انسان ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لے. یہ بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ مشائخ تو کھلی آنکھوں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہاں آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ساری زندگی انسان کھلی آنکھوں سے ذکر کرتا ہے ہر وقت. لیکن سالک چونکہ مبتدی ہوتا ہے تو توجہ مرکوز کرنے کے لیے آنکھ بند کر لے تو اس کو بہتری ہوتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے. ورنہ ادھر ادھر کی چیزیں اس کے خیالات کو پراگندہ کر دیتی ہیں. وہ کھلی آنکھوں سے کرے گا تو کبھی بچے کو دیکھنے لگ جائے گا، کبھی بڑے کو دیکھنے لگ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کو بند کر لو، کوئی شرط نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنے اوپر کپڑا ڈال لو، تو کپڑا ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یکسوئی بڑھ جاتی ہے اور اس کی دلیل حدیث پاک سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے چہرے انور پر اس وقت ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ جب واقع افک میں نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے اور گفتگو فرما رہے تھے اور اسی وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور پر وہ کپڑا ڈالا اور فرماتی ہیں کہ جب آپ نے وہ کپڑا اٹھایا تو میں نے پیشانی کے اوپر پسینے کے وہ قطرے دیکھے جو خاص وحی کی حالت میں ہوا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کی خاطر کر لیا کرتے تھے. تو سالک بھی اگر اس پر عمل کر لے تو یہ کہاں کی بدعت بن گئی بھائی؟ یکسوئی کے لیے انسان نے کیا ہے. اور کوئی ہم اس کو شرط بھی نہیں بناتے، فائدہ ہے. آنکھیں بند کرنا لازم نہیں، بہتر ہے. کپڑا ڈالنا لازم نہیں، بہتر ہے. بیٹھ کے مراقبہ کرنا لازم نہیں، بہتر ہے. آپ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں، مگر لیٹ کے مراقبہ کریں گے تو پہلے ہی ماشاء اللہ وہ جو نیند والی فنا ہے وہ غالب آ جائے گی.
اس لیے بیٹھ کے مراقبہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس طرح کیوں بیٹھتے ہیں، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں. بھائی آپ مقصود کو دیکھیں کہ مقصود توجہ اللہ سے وقت کو گزارنا، یہ کہاں سے بدعت آ گیا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک بہت خوبصورت دلیل دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ رضوان کی نبی اسلام کی خدمت میں جب حاضری ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر خاموش رہتے تھے، حتیٰ کہ لکھا ہے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کندھوں پہ پرندے آ کے بیٹھ گئے ہوں. تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی دیر کی خاموشی غفلت کی خاموشی نہیں ہو سکتی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی لمبی دیر جو خاموش رہے تو وہ غفلت کی خاموشی تھی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اسلام یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ. اب اگر ان دونوں کو ملائیں کہ ادھر سے تو ہر وقت ذکر کرتے تھے اور ادھر سے لمبی دیر خاموش رہتے تھے، تو دونوں کو جمع کریں تو اسی کا نام مراقبہ ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی دیر خاموش تھی تو وہ فکر ہوتی تھی، اور یہ مراقبہ جو ہے یہ اسی فکر ہی کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے مشائخ نے بتا دیا. اس لیے تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ کے اپنی توجہ کو مرکوز کریں اپنے دل کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر الٹے سیدھے ہر قسم کے خیالات ہیں. ہم ان خیالات کو نکال کے اس کے اندر اللہ کا خیال ڈالنا چاہتے ہیں تو محنت تو کرنی پڑے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی بیٹھ کے شروع میں ایک دفعہ نیت کر لو، مستقل یہ چیز سوچنی نہیں. شروع میں ایک دفعہ نیت کر لی کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر، اور وہاں سے سیدنا صدیق اللہ عنہ کے قلب سے چین جیسے ہوتی ہے نا، اس طرح وہ نور آتا آتا شیخ کے قلب سے میرے قلب میں پہنچ رہا ہے، اور میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خود پڑھنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، زبان سے نہیں پڑھنا، چونکہ یہ لسانی ذکر نہیں ہے، یہ قلبی ذکر ہے. تو زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، سانس نارمل چل رہی ہو، جسم کو حرکت نہیں دینی، بس سکون کے ساتھ ایک دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ایک کیسٹ چل رہی ہوتی ہے اور ہم سکون سے سن رہے ہوتے ہیں، توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، یہ دل کی کیسٹ بول رہی ہے اللہ 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 اللہ، اور میں سن رہا ہوں. بس شروع میں نہ وہ بولے گا نہ آپ سنیں گے. ہاں الٹے سیدھے خیال خوب آئیں گے. اب یہ الٹے سیدھے خیال جو آ رہے ہیں تو یہ ہماری روحانی کیفیت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اندر تمہارے یہ گند بھرا ہوا ہے. اچھا کچھ نوجوان تنگ ہو جاتے ہیں، وہ جی آگے پیچھے خیال نہیں آتے، مراقبے میں بیٹھتے ہیں خیال آتے ہیں. بھائی ذرا دھیان کو جمانے کی کوشش کی تو جہاں دل لگا ہوا ہے وہی چیز سامنے آئے گی. تو اب تک تو دنیا میں دل لگا رہا، تو جن چیزوں میں دل، یہ تو الٹا رونے والی بات ہے کہ یا اللہ یہ میرے دل کی حالت ہے، یہ گند میرے دل میں بھرا پڑا ہے کہ ذرا میں سر جھکاتا ہوں تو مجھے یہی شیطانی شہوانی خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو تو دھونے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ بیٹھیں اور بیٹھتے رہیں، اور اس سبق کی کامیابی بیٹھنے میں ہے. بیٹھنا جو ہے نا وہ اصل نقطہ ہے. جو بیٹھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تو بیٹھنا تو پڑتا ہی ہے، تلین جلود کا مرتبہ پہلے بیٹھنا پڑے گا. کمر بھی تھکے گی، گردن بھی تھکے گی. شیطان آ کے کہے گا گھنٹہ گزر گیا اور گزرے 5 منٹ ہوں گے. یعنی اس شیطان کی شیطانیت دیکھو کہ اگر ڈرامہ دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی 5 منٹ دیکھنا ہے، تو گھنٹے کے بعد بھی کہتے ہیں
بھائی گھنٹہ ہو گیا، اچھا اتنا جلدی گھنٹہ ہو گیا، اور ذکر کا معاملہ ہے تو 5 منٹ بیٹھتے ہیں تو آ کے کہہ دیتا ہے جی گھنٹہ گزر گیا، ہوتے 5 منٹ ہیں۔ ہمارے مشائخ نے اس کے اوپر خوب محنت کی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ بندے کو بیٹھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی طلب کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا بتائیں طلب کا اظہار کیسے ہوگا؟ کپڑے پہن کے اظہار نہیں ہو سکتا، کوئی خاص صورت بنا کے بیٹھیں اس سے اظہار نہیں ہوتا، تو طلب کا اظہار کیسے ہوگا کہ یا اللہ میں طالب صادق ہوں؟ اسی طرح ہوگا نا کہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائیں دروازے کے اوپر، مراقبے میں بیٹھ جائیں۔ بھائی دنیا کا دستور ہے کہ جب دروازے پر کوئی فقیر صبح سے آ کے بیٹھ جائے تو مالک اس کو دے ہی دیتا ہے کچھ، تو اس میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے ہر بندے کو۔ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ بیٹھتے کم ہے۔ چنانچہ آپ جتنے دوستوں سے پوچھیں اکثر و بیشتر جواب یہ ملے گا، حضرت درشی بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی روزانہ ہوتی ہے، بس حضرت مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھئی مراقبہ ہی تو اصل چیز تھی، اگر مراقبہ نہ ہوا تو آپ کو ثواب تو ملا لیکن قرب نہیں ملا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ثواب کا ملنا الگ چیز ہے، قرب کا ملنا ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں نا دنیا کی نوکریوں میں تنخواہ بڑھ جانا الگ چیز ہوتی ہے اور اس کا رینک اوپر بڑھ جانا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھیے خوب ثواب ملے گا، قرآن پاک پڑھیے خوب ثواب ملے گا، استغفار کیجیے خوب ثواب ملے گا، لیکن جو روحانی ترقی ہے نا وہ سبق سے ہونی ہے۔ اب آپ اگر مراقبہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روحانی ترقی نہیں ہو رہی۔ جہاں ہیں الان کما کان، پہلے جیسے تھے ویسے کے ویسے آ جائیں، تو مراقبے میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کو بیٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنا بیٹھے گا پھر اس کے بعد برکتیں ہوں گی۔ اور اللہ کی شان کے تھوڑے ہی دنوں کی بات ہوتی ہے، لمبی باتیں بھی نہیں ہوتی۔ انسان بیٹھتا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے۔ پہلے دن فرض کرو 100 خیال گندے تھے، پھر 2-4 دن کے بعد وہ 95 رہ گئے، پھر 90 رہ گئے، پھر 80 رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ الٹے خیال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو یکسوئی کا وقت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وہ کیفیت آتی ہے کہ انسان جب سر جھکاتا ہے تو اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ بس مراقبے میں بیٹھتا ہے تو بس ایک جماعیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک تفرقہ اور ایک جماعیت۔ تو جو پریشان خیالات آتے ہیں یہ تفرقہ کی کیفیت ہے، یہ ہر بندے کو شروع میں پیش آئے گی، مگر بیٹھتے رہنے سے یہ جمعیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور جب جمعیت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف ایک ادراک ایسا مل جاتا ہے، دھیان ایسا مل جاتا ہے کہ بندہ پھر گھنٹوں بیٹھنے سے دل نہیں بھرتا۔ سالکین کے حال احوال ہم نے سنے، سبحان اللہ۔ اس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ کوئی خدا کا بندہ مجھے ڈسٹرب کرنے نہ آ جائے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، نہ بچے روئیں، نہ فلاں کا فون آئے، نہ فلاں کا ہو، نہ یہ ہو، نہ فلاں ہو، بس اللہ میں سکون سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے مراقبہ کر سکوں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ کام آسان ہے اگر اس کو طریقے سے کیا جائے۔ تو پہلے لطیفہ قلب کی کیفیت ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں اشارہ
فرمایا وذکر ربک فی نفسک، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک. تو اب دل میں اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ تضرعا وخیفہ. آگے طریقہ سمجھا دیا، گر گراتے ہوئے، بہت خفیہ طریقے سے. معارف القرآن میں حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تضرعا وخیفہ کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے. اور آگے ودون الجہر من القول فرماتے ہیں اس سے ذکر جہری کا بھی ثبوت مل رہا ہے. تو دونوں طریقہ ذکر ٹھیک ہیں. بعض حضرات اس طریقے کو پسند فرماتے ہیں، بعض حضرات اس طریقے کو پسند فرماتے ہیں. تو یہ مراقبہ اصل میں ہمارا سبق ہے. جب انسان قلب پر مراقبہ کرتا ہے تو پھر قلب کی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کا لطیفہ جاری ہوتا ہے، پھر اس کو فنا بقا ملتی ہے. اس کی تفصیل ہم پہلی مجالس میں کر چکے ہیں، اس کی تفصیل اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جب پہلے سبق کی کیفیات انسان کے اوپر نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو شیخ اپنے کشف کی نظر سے، بصیرت کی نظر سے، جو وجدان اللہ نے دیا ہوتا ہے، نور فراست دیا ہوتا ہے، وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب اس کا قلب جاری ہے. پھر وہ اس کو دوسرے سبق پہ لے جاتے ہیں. تو ایک سیڑھی کے بعد پھر دوسری سیڑھی بندہ چڑھ گیا. یہ اسباق کا بڑھنا، یہ حقیقت میں قرب کی منزلیں طے کرنا ہے. اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. شیخ کو اپنے حالات بھی بتانے چاہیے، اسباق بھی بتانے چاہیے، فکر رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ جی اچھا چاہیں گے تو خود ہی دے دیں گے. نہیں، کبھی ایسا سوچا ہم نے جی ڈاکٹر کو خود ہی پتہ چل جائے گا ہماری بیماری کیا ہے. جاتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے انٹرویو لیتا ہے کہ ہے کیا، محسوس کیا کرتے ہو. اسی طرح اطلاع دینا یہ سالک کی ذمہ داری ہے. ہاں، اطلاع کے بعد اگر شیخ سبق نہ بڑھائیں تو اسی کو غنیمت سمجھے کہ الحمدللہ، اور اگر بڑھا دیں تو اس پر محنت کرے. مگر اللہ سے دعا مانگے کہ یہ 35 سیڑھیاں جو ہمارے مشائخ نے طے کر دی ہیں، اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی زندگی میں ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ لطائف عالم امر کہلاتے ہیں. یہ 5 سبق ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یہ 5 سیڑھیاں ہو گئیں. پھر عالم خلق کے 2 سبق ہیں: لطیف نفس اور لطیف قالبیہ. اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں. تو یہ 7 لطائف کہلاتے ہیں. ان 7 لطائف پر سبق کرنے سے گویا انسان 7 سیڑھیاں اوپر چڑھ جاتا ہے، یعنی اپنے محبوب کی منزل کے قریب ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے اپنے مشائخ کی عبارات سے چھوٹی چھوٹی عبارتیں پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو بات بھی دل میں بیٹھ جائے اور مشائخ کی عبارات کی جو برکت ہے ہمیں وہ بھی حاصل ہو جائے. اس میں ذات لطائف پر کرنے کا طریقہ امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات معصومیہ دفتر دوم مکتوب 113 ہے. اس کو ذرا سنیے گا کہ ذکر اس میں ذات کا طریقہ یہ ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو تالو سے لگا لے اور پوری توجہ کے ساتھ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی جہاں شیخ نے انگلی رکھ کر اللہ اللہ کیا تھا اس جگہ پر یہ قلب ہے. چونکہ اس کی شکل ہوتی ہے تو اس کو قلب صنوبری کہہ دیا. اس کی طرف متوجہ ہو جائے جو کہ بائیں پہلو میں ہے، اور یہ قلب صنوبری قلب حقیقی کا آشیانہ ہے جو عالم امر میں ہے. اصل قلب تو ہمارا عالم امر کی چیز ہے نا. اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے اصابع الرحمن 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اب 2 انگلیوں کے درمیان یہ تو لوتھڑا نہیں ہے نا، وہ تو وہ قلب ہے جو حقیقی قلب ہے. یہ اس کا سایہ سمجھ لیجئے، اس کا ذل سمجھ لیجئے، اس کا آشیانہ سمجھ لیجئے.
تعلق اس کا ضرور ہے، مگر یہ تو لوتھڑا ہے، قلب اس کے اندر ہے جو حقیقی چیز ہے. تو اس کی طرف انسان دھیان کر کے بیٹھ جائے اور لفظ مبارک اللہ کو دل میں خیال کے طور پر گزارے، اور دل کی زبان سے اس بزرگ لفظ کو دل کی صورت کا تصور کیے بغیر، یعنی دل کی صورت کا تصور نہیں کرنا کہ بھئی دل ایسا ہے سنوبری شکل کا، نہیں، بغیر کسی ایسے دھیان کے اللہ کا ذکر کرے، مگر سانس کو بھی نہ روکے اور ذکر کہنے میں زبان کو بھی کسی طرح کا دخل نہ دے، اور سانس حسب معمول آتا رہے، اور لفظ اللہ سے بے مثل ذات مراد لے، اور اللہ کی کسی صفت کو ملحوظ نہ رکھے تاکہ ذات کی بلندی سے صفات کی پستی میں نہ کہیں آ جائے. کیا عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس وقت نہ کرے دھیان. کیوں؟ اس وقت تو ذات کا دھیان ہے، اور ذات بلند ہے صفات سے، اس لیے فقط ذات کا تصور کر کے اللہ کا نام اپنے دل سے گزاریں، اللہ اللہ اللہ. اس کو جو ہے مراقبہ کہا جاتا ہے. تو پہلے لطیفہ قلب پر یہی سبق کرتے ہیں، پھر شیخ دوسرا سبق دے دیتا ہے تو لطیفہ روح پر کرتے ہیں، پھر سر، خفی، اخفا، نفس اور قالبیہ. یہ 7 جو ہیں لطائف، یہ ایک ہی طریقہ ہے ان کا ذکر کرنے کا، لیکن پہلے کے بعد دوسرا. فنا اور بقا بھی پہلے کے بعد پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی آتی ہے. اب اسی کو ایک اور بزرگ ہیں حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ذکر اس میں ذات لطائف میں اپنے فکر اور توجہ سے جاری ہوتا ہے یا متواتر لطائف پر خیال رکھنے سے جاری ہوتا ہے. بھائی جان، مقصود بالذات ان ہر 2 طریقوں سے اونچا ہے، لیکن اس قدر ضرور ہے کہ ابتدائے سلوک میں ذکر اس میں ذات ہر لطیفے کے اندر اسی وقت جریان کرتا ہے کہ جب سالک کامل توجہ سے ذکر کرتا رہے. یعنی پہلے تو بیٹھنا پڑتا ہے اور خود تکلفاً یہ ذکر کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو تکلفاً ہے یہ بعد میں بے تکلف ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے انسان کی. اس کو پھر حضور دائمی کہتے ہیں. اب چونکہ یہ 7 لطائف ہیں تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ 7 قدم ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کتنے قدم ہے؟ چونکہ 7 لطائف ہیں تو ہر لطیفہ اگر 1 قدم ہوا تو کتنے قدم ہوئے؟ 7 قدم ہوئے. اب یہ 7 قدم یہ پہنچنے کے ہیں، پھر اگلی جو ہے سیر وہ ذات، اسماء، صفات، شیونات ان میں ہوتی ہے. یہ اس سے پہلے کے اسباق ہیں، تو 7 قدم ہیں. اچھا، اس 7 قدم پر حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے. تو مکتوبات مجدد الثانی دفتر اول مکتوب 58. میرے مخدوم، یہ راستہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں انسان کے 7 لطیفوں کی تعداد کے مطابق کل 7 قدم ہے، جن میں سے 2 قدم عالم خلق میں ہیں اور باقی 5 عالم امر میں ہیں. ان 7 قدموں میں سے ہر ایک قدم میں 10,000 پردے پھاڑنے پڑتے ہیں. ہر لطیفے کا سبق جو کیا جاتا ہے تو 10,000 پردے پھٹتے ہیں اور قرب ملتا ہے. یوں سمجھیں کہ دلہن کے اوپر 70,000 پردے پڑے ہوئے تھے، اور چہرہ دیکھنا ہے کسی نے تو بھائی ایک ایک کر کے پردہ ہٹانا پڑے گا، تو 70,000 پردے ہٹانے پڑیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ 7 قدم میں ہر قدم پر 10,000 پردے پھٹتے ہیں، اور جب 7ویں میں بھی فنا ہو جاتی ہے تو 70,000 پردے پھٹ گئے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ خواہ وہ پردے نورانی ہوں یا ظلمانی. حدیث مبارکہ ہے، ان للہ 70,000 حجاب من نور و ظلمہ.
اب دیکھو ہمارے مشائخ نے حدیث سے اس کی سند پیش کی نا، یہ بہقی کی روایت ہے اور مشکات شریف میں بھی شاید ہے کہ ان للہ 70,000 حجاب من نور و ظلمہ، کہ اللہ، اور اس کو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے، مشکات شریف میں ہے، حدیث قدسی حضرت جبریل علیہ السلام کے قول سے مشکات شریف میں مروی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام سیوطی نے اس کو ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے۔ اب بتائیے کہ محدثین فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے، تو حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ 70,000 پردے ہیں نور کے یا ظلمت کے، ان کو پھاڑنا پڑتا ہے۔ اب وہ 70,000 پردوں کو ہم ویسے تو نہیں سمجھ سکتے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو کہ جنہوں نے حقیقت کو سمجھنا کتنا آسان کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک لطیفہ کرو گے تو 10,000 پردے پھٹیں گے، 7 لطائف پر فنا نصیب ہو جائے گی تو یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، تجلی ذات نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ قلب کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، جبکہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 6 جہات ہوتی ہیں، 6 جہتیں ہوتی ہیں، یعنی 6 ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے مشائخ یہی کہتے آئے کہ قلب کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، 2 جہتیں ہوتی ہیں، مگر میرے مطابق 6 جہتیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ دیکھیں پہلے مشائخ چونکہ نفس کی اصلاح کے ذریعے سے سلوک طے کرتے تھے، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ قلب روح اور نفس کے درمیان ہے۔ قلب کیا ہے؟ نفس اور روح کے درمیان ہے، تو لہذا قلب کی 2 جہتیں ہوئیں، ایک جہت اس کی روح والی اور ایک جہت اس کی نفس والی۔ وہ فرماتے ہیں لیکن ہمارے سلسلہ میں چونکہ 7 لطائف ہیں، ایک قلب ہوا تو اور باقی کتنے ہوئے؟ 6، تو 6 جہات وہ کہتے ہیں کہ ہر لطیفے کا قلب کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک قلب جو ہے وہ 6 جہات ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ جتنے لطائف ہیں آخر ان کا تعلق قلب کے ساتھ ایک بنتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، دل سنور گیا سارا جسم سنور گیا۔ بھائی لطائف کے سنورنے سے تو دل ہی سنورتا ہے نا بیسیکلی، تو حدیث پاک سے ثبوت بھی مل گیا۔ تو یہ مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مبدأ و معاد، ذرا سن لیجئے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مشائخ میں سے ہر ایک کے آئینہ کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے آئینہ کی یعنی میرے قلب کی 6 جہتیں ہیں۔ یقیناً آج تک اس بزرگ خاندان کے کسی ایک خلیفہ نے بھی اس کلمہ قدسیہ کی کوئی تشریح بیان نہیں فرمائی، بلکہ اشارہ اور کنایہ میں بھی کسی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس حقیر اور کم مایہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی شرح و بیان میں لب کشائی کرے اور اس کی توضیح میں زبان کھولے، لیکن چونکہ حق تعالی و تقدس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس معمہ کا راز اس حقیر پر کھول دیا اور اس کی حقیقت کو جیسا کہ چاہیے تھا واضح فرما دیا، لہذا دل میں آیا کہ اس چھپے ہوئے نایاب موتی کو بیان کی انگلیوں سے تحریر کی لڑی میں پرو دوں اور ترجمانی کی زبان سے معارض تقریر میں لے آؤں۔ استخارہ کرنے کے بعد اس بارے میں تحریر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ غلطی سے محفوظ رکھے اور بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ آئینہ سے مراد عارف کا قلب ہے اور روح اور نفس کے درمیان ایک برزخ ہے، جیسے پہلے مشائخ نے کہا کہ دل درمیان میں ایک طرف روح اور ایک طرف نفس۔
ان بزرگوں نے آئینے کی دو جہتوں سے اس کی روح والی جہت اور نفس والی جہت مراد لی، لہذا مشائخ کو جب مقام قلب میں رسائی ہوتی ہے تو ان کی دونوں جہتیں ان پر منکشف ہو جاتی ہیں، برخلاف اس طریقہ کے جس میں حضرت خواجہ نقشبند خصوصی امتیاز رکھتے ہیں کہ اس مقام میں چونکہ انتہا ابتدا میں مندرج ہوتی ہے، لہذا اس طریقہ میں آئینے قلب کی 6 جہتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ تیسری بات، ہر لطیفے کی ظاہری صورت بھی ہے اور باطنی صورت بھی ہوتی ہے، یعنی ہر لطیفے کو شیخ جسم میں متعین جگہ پر انگلی رکھ کے جو جاری کرتا ہے تو وہ اس کی ظاہر کی جگہ ہے، لیکن عالم امر میں بھی اس کی جگہ ہے، تو گویا ہر لطیفے کا ظاہر بھی ہوا اور اس کا باطن بھی ہوا۔ مکتوبات مجددیہ میں ہے، فرماتے ہیں عالم خلق اور عالم امر کے لطیفوں میں سے ہر ایک لطیفے کی ظاہری صورت بھی ہے اور باطنی حقیقت بھی، جس طرح عنصر خاک ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی، اسی طرح اخفا ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی، اور یہ باطن جو کہ عالم خلق اور عالم امر سے تعلق رکھتا ہے روز بروز اعمال صالحہ کے توسل سے، بلکہ محض اللہ جل سلطانہ کی بخشش سے اس باطن سے جو کہ اسم قیوم کے ساتھ وابستہ ہے آہستہ آہستہ ملحق ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس باطن کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور سوائے ظاہر صرف کے جو کچھ بھی ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، یعنی باطن جو ہے وہ سالک کا متعلق ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے اسم قیوم کے ساتھ، چونکہ قیوم نے ہی تو پوری دنیا کو اپنی جگہ پہ باندھا ہوا ہے، تو گویا باطن کا تعلق وہاں جڑ جاتا ہے لیکن ظاہر جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عالم خلق کے لطیفوں کے ساتھ عالم امر کے لطائف کا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ کہ عالم امر کے 5 لطائف ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور عالم خلق کے کہنے کو 2 لطائف ہیں، لیکن جو قالبیہ ہے نا اس میں 4 عناصر ہیں، اگر ان ہر عنصر کو الگ الگ کر دیں تو نفس کے ساتھ ملا کے وہ بھی 5 بن جاتے ہیں، تو 5 عالم امر کے اور 5 عالم خلق کے، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ تعلق کس طرح؟ کہ قلب کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، روح کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، سر کا تعلق آب پانی کے ساتھ ہے، اور خفی کا تعلق آگ کے ساتھ ہے، اور اخفا کا تعلق وہ مٹی کے ساتھ ہے، خاک کے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں ذرا سن لیجیے، یہ ہے مکتوبات معصومیہ دفتر سوم۔ نفس انسانی اور عناصر اربع ہیں اور عالم خلق کے یہ لطائف 5 عالم امر کے لطائف 5 کی اصل ہیں۔ لطیف نفس کا معاملہ قلب کے معاملے کی اصل ہے، لطیف ہوا کا معاملہ لطیف روح کے معاملے کی اصل ہے، لطیف آب کا معاملہ لطیف سر کی اصل، لطیف نار کا معاملہ لطیف خفی کی اصل، اور لطیف خاک کا معاملہ لطیف اخفا کے معاملے کی اصل ہے۔ آگے ایک بات ہے مکتوبات مجددیہ میں لکھی ہوئی کہ کیا ذکر قلبی خوارق و کرامات سے افضل ہے؟ بہت پیاری بحث فرمائی ہے کہ عام جو کرامات صادر ہوتی ہیں مادی قسم کی، وہ فرماتے ہیں ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی شریعت کی نظر میں حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایسے خوارق کے عادات تو جادوگروں سے بھی صادر ہو جاتے ہیں، ہندوؤں کو بھی یہ حاصل ہو جاتی ہیں چیزیں، خوارق کے عادات کا ظاہر ہونا، تو یہ کوئی انوکھی چیز تو نہیں ہے نا۔ مگر قلب کا زندہ ہو جانا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ فقط اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، اور اس میں دل کے نور کو دخل ہے، لہذا قلب کا جاری ہو جانا باقی تمام کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔
حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، خادم تھا، صاحب نسبت بھی تھا، عاشق صادق تھا۔ وہ ایک مرتبہ حضرت کو ملنے کے لیے جانا چاہ رہا تھا۔ ملتان شہر دور ہے ذرا، تو وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا کہ بھئی گاڑی کے ذریعے سے میں سفر طے کروں، قریب کے شہر پہنچوں۔ پتہ چلا کہ گاڑی تو چلی گئی۔ اب وہ پریشان کھڑے تھے تو ایک اور بندہ بھی ساتھ تھا۔ اتنے میں ایک ٹھیلا آیا، وہ جو ریلوے لائن کی مرمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اپنا انجن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ٹھیلا لگایا ہوتا ہے، اور وہ چل کے راستے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں لائن ٹھیک ہے، کہاں مرمت کی ضرورت ہے، کیا ہے۔ اب اس نے اس اسٹیشن پہ آگے جانا تھا، تو یہ وہ انجن والے کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں آپ۔ اس نے کہا بھائی میں آپ کو کیسے لے کے جاؤں، میں تو سواری کو نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ڈرائیور تھا انجن چلانے والا، وہ انجن کو چلاتا ہے تو انجن چلتا نہیں۔ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ وہ لگا رہا، انجن چلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اتنے میں اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ جو بندے کہہ رہے تھے ان سے ہی دعا کروا لی جائے۔ تو اسٹیشن کا جو آدمی تھا اس نے ان سے کہا یار آپ لوگ دعا کرو یہ انجن چل جائے تو چلو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ تو جب اس نے یہ کہا نا تو وہ جو عاشق صادق تھے وہ گئے اور انجن کے قریب جا کے نا انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی، اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ انہوں نے انجن کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ ڈالی، اور پھر اس نے جب چلایا تو انجن چل پڑا۔ تو خیر یہ بھی وہاں بیٹھ کے آگے پہنچ گئے۔ جب حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو ملے تو جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے کارگزاری کے طور پہ سنایا حضرت راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے انجن کو توجہ دی تو وہ چل پڑا، تو ہم تب یہاں پہنچے۔ اوہو، ان کی بات کرنی تھی کہ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور حضرت نے اس بندے سے کہا کہ ہم نے جو تمہیں نعمت دی تھی یہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تھی، تم نے اس کو مادے کے اوپر کیوں استعمال کیا؟ یہ نعمت تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تھی، تم نے اس نعمت کو مادے کے اوپر کیوں استعمال کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب کا جاری ہونا باقی تمام کرامات سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ لطائف کے اصول میں سیر، چنانچہ مکتوبات مجددیہ میں ہے کہ عالم امر کے 5 لطائف ہیں اور ان کے اصول عالم خلق میں ہیں۔ تو جب سیر ہوتی ہے تو اپنے اصول میں سیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے سعادت پناہ وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کی سیر کی ابتدا قلب سے ہے جو کہ عالم امر سے ہے، اور قلب کی سیر سے گزر کر مراتب روح ہیں جو اس سے اوپر ہیں، روح سے گزر کے سر، اس سے اوپر خفی اور اخفا۔ ان لطائف پنجگانہ کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کے متعلق علیحدہ علیحدہ علوم و معارف حاصل کرنے کے بعد اور ان احوال و مواجید کے ساتھ جو ان پنجگانہ لطائف میں سے ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے متحقق ہونے کے بعد ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہے سیر واقع ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی عالم صغیر میں ہے اس کی اصل عالم کبیر میں ہے۔ اب عالم صغیر سے مراد ہے انسان، اور عالم کبیر سے مراد ہے یہ پوری کائنات۔ تو عالم صغیر میں 5 لطائف ہیں عالم امر کے جو ہمارے سینے میں ہیں، اور جو ان کی اصل ہے وہ تو آگ، پانی، ہوا اور مٹی عالم کبیر میں ہے، باہر کی کائنات میں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ عالم صغیر کی سیر پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عالم کبیر کی سیر ہوتی ہے۔
چنانچہ یہ 7 لطائف میں آخری لطیفہ سلطان الاذکار کہلاتا ہے، اور اس کا اصل نام ہے لطیفہ قالبیہ. قالب پورے جسم کو کہتے ہیں. تو یعنی آگے پیچھے تو مختلف جگہوں پہ ذکر کیا، اور اس جگہ پر پھر پورا جسم انسان کا جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، پوری باڈی ذکر کرتی ہے. اور اس کا مقام ہمارے مشائخ نے وسط سر رکھا ہے، کہ سر کے درمیان میں. اللہ کی شان کہ ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے دیکھ کے نفس کا مقام پیشانی میں رکھا، اور اب جو ماڈرن ریسرچ ہوئی ہے دماغ کے اوپر، اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کے دماغ کا جو ماتھے کی طرف کا حصہ ہے، انسان کا تکبر، عجب، وہ سارا کا سارا معاملہ اسی کی جگہ پر وابستہ ہے. وہ جذبات وہاں پیدا ہوتے ہیں. تو دیکھیں سائنس کی دنیا تجربات کے ذریعے اس جگہ کا پہچان کر رہی ہے 1400 سال کے بعد، اور ہمارے مشائخ نے آج سے 1000 سال سے بھی پہلے کشف کی نظر سے پہچان کر لیا تھا کہ انسان کے اندر جو عجب تکبر ہے وہ سب کا سب پیشانی کے اندر ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لطیفہ نفس پیشانی میں ہے اور نفس کو ہی تو جھکانا تھا، اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے جب اپنے سر کو اس نے زمین پر ٹکایا ہوتا ہے، یعنی نفس کو پامال کیا ہوا ہوتا ہے. بندہ نفس کو پامال کرنے کی انتہا کرتا ہے اور اللہ اٹھانے کی انتہا کرتے ہیں. فرمایا الصلاۃ معراج المومن کی معراج ہے. اچھا، اب سائنس نے ایک چیز اور بھی بتائی کہ انسان کے دماغ میں جتنے مختلف سگنل آتے ہیں، ان کی جو تاریں ہیں وہ دائیں طرف کی بائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف کی دائیں طرف آتی ہے، لیکن سر کے درمیان میں وہ دونوں رستے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر کے ادھر جا رہے ہیں، ادھر کے ادھر. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ انسان کے دائیں اعضاء کو دماغ کا بایاں حصہ کنٹرول کرتا ہے، اور دائیں اعضاء یعنی بائیں اعضاء کو دایاں حصہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تاریں ساری کی ساری یوں رسہ بن کے اس طرف جا کر پھیلتی ہیں، اور ادھر کی تاریں رسہ بن کے. تو سر کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پورے جسم کی جو وائرنگ ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے، اور اسی کو ہمارے مشائخ نے لطیفہ قالبیہ کہا. آج سائنس کی دنیا اس کو ثابت کر رہی ہے، اور ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے، اللہ کے اذن سے، توفیق سے، عنایت سے اس کو پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ پورے جسم کی جو انفارمیشن ہے وہ یہاں سے ٹریول کر رہی ہیں. چنانچہ مشائخ جو ہیں وہ لطیفہ قالبیہ کا سبق سر کے وسط میں انگلی رکھ کر وہاں سے کرتے ہیں، اور واقعی جب یہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے تو پورا جسم ذکر کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. جو کوئی بھی چیز ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے. جب انسان اپنے پر محنت کرتا ہے تو اس کی بھی باڈی ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب یہ ذکر ملتا ہے نا کہ انسان کے روئے روئے سے، انگ انگ سے اللہ 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 کی آواز آئے، صدا آئے، تو یہ بات ہی عجیب ہوتی ہے. اس لیے اس کو کہا گیا سلطان الاذکار، یعنی باقی ذکروں کا بھی یہ سردار بن جاتا ہے کہ پورا جسم ہی ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ، سراپا ذکر بن جاتا ہے جو ذاکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. پنجابی میں کہتے ہیں رانجن رانجن کر دیا میں آپ بھی رانجن ہوئی، کہ میں وہ وہی والی بات ہے کہ اللہ اللہ کرتے 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 پورا جسم ہی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک زبان کی کیا بات ہے، پورا جسم کا انگ انگ اللہ اللہ کرتے. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں پھر بندے کے اوپر استغراق کی کیفیت آ جاتی ہے، ایک بے خودی کی کیفیت ہوتی ہے، بس وہ پھر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے. اور یہ نعمتیں صرف نقشبندی سلوک کے بزرگوں کو نہیں، سب یعنی جتنے مشائخ ہیں ان سب کو نصیب ہوتی ہیں. چنانچہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ. تو مکتوبات معصومیہ میں ہے، سنیے ذرا.
آپ نے لکھا تھا کہ اب تک سلطان الذکر کے بارے میں نہ کسی کتاب میں دیکھا گیا نہ سنا گیا. ہمارے مخدوم سلطان الذکر ہمارے طریقہ میں مشہور و معروف اور جاری ہے، اور ہم اپنے پیروں سے سنتے آئے ہیں. ہماری اختراع نہیں، جو کچھ ہے بزرگوں ہی سے ہے. حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے اکابر مشائخ میں سے ہیں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے قریب ہوئے ہیں. آخری عمر میں آپ پر استغراق و بے خودی غالب آ گئی. نماز کے اوقات میں آپ کو بلند آواز سے بیدار کرتے تھے. لوگوں نے آپ سے اس کا راز دریافت کیا. آگے پیچھے بے خودی. جب نماز الصلاۃ کہتے تو ہوش میں آ جاتے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، اور نماز کے بعد پھر وہی بے خودی. تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا نشہ ہے؟ تو اس پر فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں آپ پر استغراق و بے خودی غالب آ گئی. نماز کے اوقات کو بلند آواز سے بیدار کرتے تھے. لوگوں نے آپ سے اس کا راز دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دل کو ذکر سے بہت زیادہ کوٹا ہے، یعنی ضربیں لگائی ہیں. لہذا سلطان ذکر ہر وقت غالب رہتا ہے اور مجھ سے چھین لیتا ہے. یعنی ذکر میرے اوپر اتنا غالب رہتا ہے کہ مجھ سے چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. ایک یہ بھی کیفیت ہے کہ بسا اوقات سالک کے اوپر کچھ کیفیات آتی ہیں تھوڑے وقت کے لیے، پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں، مستقل رہتی نہیں ہیں. تو مبدا و معاد میں حضرت خواجہ مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ بھئی مختلف لطائف ہیں اور ان کی فنا چلتی ہے، تو کبھی کوئی کیفیت آتی ہے، کبھی انسان کے اوپر کوئی کیفیت آتی ہے. اس لیے وہ کیفیت جس لطیفہ کے فنا کی ہوتی ہے وہ سب میں وہی رنگ آ جاتا ہے. باقی لطائف میں بھی وہی کیفیتیں کچھ وقت کے لیے آ جاتی ہیں، مگر اس کے بعد پھر وہ اگلے لطیفے کی فنا ملنے کی وجہ سے پھر بدل جاتی ہیں. اس لیے کیفیتیں آتی ہیں اور کیفیتیں زائل ہو جاتی ہیں. لطائف خمسہ کا لطیف نفس متحد ہونے کا مطلب، حضرت شیخ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 13ویں صدی کا مجدد لکھا ہے ان کو، کہ وہ 13ویں صدی کے مجدد تھے. اللہ نے ان سے بہت کام لیا اور ان کے خلفاء سے، کہ وہ مختلف ریاستوں میں چلے گئے تھے اور جو ریاستوں کے نواب تھے ان کے اوپر محنت کر کے انہوں نے ان سے دین کو امپلیمنٹ کروایا اور اس زمانے میں دین کو زندہ کیا ایک طرح سے انہوں نے. تو ان کو مجدد کہا جاتا ہے 13ویں صدی کا. ان کے ملفوظات میں ہے کہ لطائف جو ہیں ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب جب جاری ہو جاتا ہے تو اس کی جب انتہا ہے وہ لطیفہ روح کی ابتدا سے جڑی ہوئی ہے، پھر روح شروع ہو جاتا ہے، پھر روح میں ترقی ہوتی ہے تو وہ پھر سر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر وہ خفی کے ساتھ، پھر وہ اخفا کے ساتھ، اور وہ نفس کے ساتھ. تو گویا یہ پانچوں لطائف بالآخر نفس کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں. لطائف کے ایک ہونے کا مطلب مکمل ہونا ہے. ہر لطیفے کی سیر کا، یعنی لطیفہ آخر میں دوسرے کے ساتھ متحد ہے، یعنی لطیفہ قلب کی انتہا لطیفہ روح کی ابتدا سے چسپاں ہے، اور ان دونوں پر باقی لطائف کو ترتیب کر کے قیاس کرنا چاہیے. بس ہر سالک جو ایک لطیفہ طے کرتا ہے وہ دوسرے لطیفے میں قدم رکھ دیتا ہے اور اس کی سیر شروع ہوتی ہے. یعنی پہلا سبق مکمل ہوا تو دوسرے کی سیر شروع ہو گئی. لطیفہ قلب کی سیر توحید وجودی اور لطیفہ نفس کی سیر توحید شہودی. یہ ایک بڑی گہری سی بات ہے، مگر اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ چونکہ پہلے لطیفہ قلب میں مشائخ کو بہت کمال حاصل ہوتا تھا تو ان پر کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ ان کو ہر طرف اللہ ہی کی نشانیاں نظر آتی تھیں. تو اس وجہ سے پتوں سے ان کو ذکر سنائی دیتا تھا، اللہ کا نام نظر آتا تھا. میر درد کا شعر ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو اس کو توحید وجودی انہوں نے کہہ دیا. لیکن حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمہ اوست جو کہتے ہیں نا کہ سب وہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل ہے ہمہ از اوست،
کہ سب اسی کی طرف سے ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے. تو ہم از اس کا نام انہوں نے توحید شہودی دیا. تو اس کی تفصیل وہ کہتے ہیں کہ لطیفہ قلب کی فنا کی جب تکمیل ہوتی ہے تو توحید وجودی کی کیفیت بندے پر آتی ہے، لیکن جب لطیفہ نفس کی اس کو انتہا فنا مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر توحید شہودی کی کیفیت آ جاتی ہے اور حقیقت اس کے اوپر کھل جاتی ہے. کون سا لطیفہ فنا اور بقا سے متحقق ہوتا ہے مکتوبات مجددیہ میں؟ بھئی یوں تو فنا اور بقا ہر لطیفے کو ملتی ہے، لیکن ان تمام لطیفوں میں ایک اہمیت لطیفہ قلب کی ہے، اور قلب کی اصل جو ہے وہ لطیفہ نفس ہے. تو اصل میں فنائیں دو ہیں، قلب کی فنا اور لطیفہ نفس کی فنا. قلب کی فنا پہ انسان کو ولایت صغرا ملتی ہے اور لطیفہ نفس کی فنا پر انسان کو ولایت کبرا ملتی ہے. مگر چونکہ قلب کنیکٹڈ ہے روح نفس کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں کہ اصل فنا تو لطیفہ نفس کی ہی ہے، یعنی اصل مارنا تو نفس کو ہی ہوتا ہے نا. ہمارے مشائخ نے جو کہا ہے نا کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، اصل مقصود تو یہی ہے کہ امارہ مطمئنہ بن جائے. تو وہ اس طرح ہے کہ لطیفہ قلب کی فنا ابتدا میں ملتی ہے، لطیفہ نفس کی فنا انتہا میں ملتی ہے، لیکن چونکہ قلب نفس کے ساتھ متعلق ہے اس لیے کہتے ہیں جی کہ اصل فنا لطیفہ نفس کی فنا ہے. اب اس بارے میں ذرا عبارت سن لیجئے امام ربانی حضرت مجد ثانی نے. اگر کہا جائے کہ باطن کے لطائف بکثرت ہیں، کیا وہ سب کے سب فنا اور بقا کے ساتھ متحقق ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ لطیفہ جو فنا و بقا سے متحقق ہوتا ہے وہ لطیفہ نفس ہے، جو اصل میں انسان کی حقیقت ہے، جس کی طرف قول انا سے اشارہ کیا جاتا ہے. پس یہی نفس امارہ ابتدا میں برائی کی طرف بلانے والا اور آخر میں مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح ابتدا میں وہ حق جل شانہ کی دشمنی پر قائم ہوتا ہے، انتہا میں حق تعالی سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہی بروں میں سب سے برا اور پھر نیکوں میں سب سے نیک بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی شرارت ابلیس کی شرارت پر سبقت لے گئی، اور اس کی نیکی اہل تسبیح و تقدیس یعنی ملائکہ کی نیکی سے بھی آگے بڑھ گئی. تو بگڑ جائے تو شیطان سے برا اور سنور جائے تو فرشتوں سے بھی اونچا. لطیفہ نفس اصلاح ہونے کے بعد لطائف عالم امر کا سردار ہو جاتا ہے. ہاں، یہ ایک عبارت حضرت نے لکھی ہے، ذرا دلچسپ ہے، سنیے گا کہ لطیفہ نفس سب سے برا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سب لطیفوں کا سردار وہی بن جاتا ہے. نفس جب اوصاف رذیلہ سے پاک ہو جاتا ہے تو ہمسری اور انانیت کے دعویٰ سے بری اور تائب ہو جاتا ہے اور مطمئنہ اور مقبول ہو جاتا ہے. اور آیت کریمہ ربنا اخرجنا من حال هذه القرية الظالم اهلها کے مقتضا کے مطابق اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کی زمین سے ہجرت کر جاتا ہے اور نیکوں کی ہمسائیگی جو کہ عالم امر کے لطائف ہیں اختیار کر لیتا ہے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. سبحان اللہ. ہمارے مشائخ کی یہ عجیب خوبصورت بات ہے کہ جو بات بھی ہوتی ہے تو حدیث سے اس کی سند کہیں نہ کہیں سے ضرور لے آتے ہیں. تو جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو تم میں جہالت میں سب سے زیادہ جاہلیت میں آگے تھا، جب وہ سمجھ لائے اس کے اندر تفقع آ جائے تو اسلام میں، تو وہ اسلام میں بھی ان سے آگے بڑھ جائے گا. تو نفس کا یہی حال ہے کہ جاہل ہے تو یہ سب سے بڑا جاہل، اور جب سنورتا ہے تو پھر سب نیکوں سے بڑا نیک بھی یہی بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مطابق عالم امر کے لطائف کا سردار ہو جاتا ہے اور تخت صدر سینہ پر قرار پکڑ کر تسلط قائم کر لیتا ہے. جب نفس اپنی ہستی اور انانیت سے غربت و نیستی میں آیا اور خواہشات و تعلقات سے یکسو خالی ہو گیا اور ان چیزوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دیا، تو موت اور عدم کے ساتھ موافقت کر لی، تو حق تعالی نے اس کو اس عزت کے ساتھ نوازا اور خلعت سلطنت کے ساتھ مشرف کیا
فانظروا الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ اس وقت اوصاف ذمیمہ و اخلاق سیئہ کی بجائے اوصاف حمیدہ اخلاق حسنہ اس کو عطا ہو جاتے ہیں، اور اس سے نیکی کے سوا اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، وہ حق کی طرف بلاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب تک تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ صرف گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدلتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو نفس جیسا گناہ گار ہوتا ہے اس کو پھر اچھا بنا کے نیکوں کا سردار بنا لیتے ہیں۔ پھر ہے فنا کے دور وقت ہر لطیفے میں ایک ہی لطیفے کا رنگ آ جاتا ہے، یہ تو پہلے بیان ہو ہی چکا تقریباً۔ آخری بات، چونکہ مجلس آج ذرا لمبی ہو گئی، ایک نقطہ، نماز کے دوران لطائف کا حال۔ دستور تو یہ ہے کہ نماز میں انسان ذکر کی طرف متوجہ نہ ہو، ذات کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ ذکر جو ہے وہ نیچے کا درجہ ہے اور وہ غائب کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن مشاہدہ تو حاضر کا ہوتا ہے، اور نماز میں تو مشاہدے کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس لیے ذکر کی بجائے ذات کی کیفیت۔ تو لیکن اس میں مجدد حسین رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مشائخ ہیں جن کے ذمے فنا اور بقا کا کام مکمل ہو کے لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جتنی بلندی ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے، ان کا جو عروج کے بعد نزول ہے وہ بھی سب سے زیادہ کامل ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اتنا نزول ہو جاتا ہے کہ عام بندہ محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عام بندہ ہے یا کوئی اور ہے، اور اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا عروج سب سے زیادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بھی کائنات میں سب سے کامل تھا۔ اس لیے تو کافر کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں، راستوں میں چلتے ہیں۔ ان کو نبی علیہ السلام کی زندگی بالکل عام نظر آتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں بلندی یہ ہوتی ہے کہ ظاہر بالکل عالم اسباب کے مطابق ہو، مگر باطن ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو وہ یہ سمجھنے نہیں تھے، وہ تو ظاہر بھی لوگ تھے، وہ صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، اس لیے باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، بھئی آپ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اتنی ظاہر کی زندگی عام زندگی تھی، مگر بات اس کی وجہ کیا تھی کہ جتنا عروج کامل تھا اتنا ہی نزول کامل تھا۔ اب وہ فرماتے ہیں جب اتنا نزول کامل ہو تو پھر ایسے بندے کی نماز کے وقت توجہ اللہ اور کیسے ہوگی بھائی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو فرائض ہیں اور سنن ہیں اس میں 6 کے 6 لطائف جو ہوتے ہیں نا، 5 عالم امر کے اور 6 لطیف نفس، یہ سب کے سب لطائف کی پرواز اونچی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان مشائخ کے اوپر نماز کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ تحریمہ سے پہلے کوئی اور جہان تھا اور تحریمہ کے بعد کوئی اور جہان ہوتا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ نفل میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، نفل میں صرف ایک لطیفے کو عروج ملتا ہے اور اس لطیفے کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، مگر ایک لطیفے کی تو عروج رہتا ہی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کا کام کرتے تھے، مگر آپ فرماتے تھے کہ رشد و ہدایت کا کام تو ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مگر اللہ سے محبت والا بھی تو معاملہ ہے نا، تو وہ جو مشاہدہ ہے فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو اس میں ہے کہ مجھے میرے محبوب حقیقی کا مشاہدہ نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے نماز میں پرواز سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو اس وقت آپ کے سامنے کر دی گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باطن کی نعمتیں عطا فرمائے، کال میں رہنے کی بجائے اللہ ہمیں حال عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔